لیکن ہم غور کریں کہ نکاح اور شادی کیوں کی جاتی ہے، کیونکہ میں بھی سماج کا حصہ ہوں، تو اگر کوئی چیز غلط ہو رہا ہے تو میں بھی اس کا برابر کا ذمہ دار ہوں، اور چونکہ میں امام ہوں تو میری ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے، میری رسپانسبلٹی زیادہ ہے کہ اگر میرے قرب و جوار میں، میرے مسلیان میں اور میرے جو مقتدا کرتے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی کمی اور کوئی کوتاہی ہو تو ایمان کا جو درجہ ہے، سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے روکا جائے، چونکہ میرے پاس حکومت تو ہے نہیں کہ میں اسے ہاتھ سے روکوں۔ دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے روکا جائے، اور تیسرا درجہ ہے کہ دل پہ برا سمجھا جائے۔ تو میں اپنے ایمان کے معیار کو اتنا نہیں گرا دینا چاہتا کہ میں صرف اسے دل سے برا سمجھوں، بلکہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں زبان سے اسے انکار کر سکتا ہوں، روک سکتا ہوں، تو میں اسے زبان سے روکنے کی کم از کم کوشش کروں، اور اپنے عوام کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے مسلیوں کو کم از کم یہ بات بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کی شادیوں میں تو وہ ساری چیزیں رسم بن کے رہتی ہیں، اور مرد کی جو شادی ہوتی ہے اس میں ایک نکاح سنت ہوتا ہے اور ایک دوسرا ہے کہ وہ ولیمہ، یہ دو ہی چیزیں۔ باقی جو آج ترقی یافتہ دور میں اور پیسے آنے کے بعد جو فیشن بڑھا ہے، عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہو رہی ہے، بلکہ اس میں بجائے اس کے کہ کمی آئے، تیزی کے ساتھ یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہے۔ آج سے 5-7 سال پہلے، 10 سال پہلے جو چیزیں نہیں ہو رہی تھی اب وہ چیزیں ہو رہی ہے، بلکہ اگر اسے اب نہ روکا جائے تو یہ چیزیں آگے بڑھ کے بہت آگے بڑھ جائے گی۔ پھر خدشہ ہے کہ نکاح نہ ہونے کے بجائے جو ہے کہ وہ بالکل سارے ہندوانہ رسم کے طرح ور اور ودو کا کنیا دان ٹائپ کا اور کچھ ہو جائے، بس ایک رسم کی طرح صرف ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم غور کریں کہ سب سے پہلے جو لڑکیوں کی شادیوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، خصوصی طور پہ بارات جایا جاتا ہے اور اس کے بعد غیر محرم ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو کر کے رہتی ہے، حالانکہ غیر محرم کو دیکھنا، اس سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں سراسر حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہیں پہ بھی جہاں پہ بارات جایا جاتا ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے دولہے کا استقبال کس سے ہوتا ہے؟ چند غیر محرم دو شیشہ بن کر کے اور بالکل عریانیت والی لباس پہن کر کے آتی ہے، اور وہ اپنے ہونے والے جیجا جی کے ساتھ اور ان کے دوسرے بہن بھی کے ساتھ، سب کے ساتھ بالکل خلط ملط ماحول میں ہر طرح کی وہ چیزیں کرتی ہے جس کا اسلام میں کسی بھی طرح سے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور باقی سارے لوگ تماشائی بن کے اسے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے کوئی بھی غلط کہنے کی نہ تو ہمت رکھ رہا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کے ذہن میں بات جا رہی ہوتی ہے وہاں دیکھنے والوں میں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، بالکل سراسر حرام ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کا اس میں بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے۔ اب امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کا، بلکہ تمام مخلوقات کا ہمیں سردار بنایا ہے، ہمیں حاکم بنایا ہے اور ہمیں آئیڈیل بنایا ہے۔ ہماری زندگی ایک معیاری زندگی ہونی چاہیے، ہماری زندگی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ یہ تصور کریں اور یہ خیال کریں کہ یہ سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ دکھلائے لوگوں کو کہ یہی اصل اسلام ہے۔ اسی کے روح سے بہت ساری باتیں ہم علماء کرام سے آئے دن سنتے آتے ہیں، بیانات میں، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، اور اصلاح معاشرہ کے ہی عنوان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں کے بر صغیر ہند و پاک اور عمومی طور پہ ہمارے بہار اور سیمانچل کے طبقے کے لوگوں سے ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو شادی اور جو نکاح کا جو پروگرام ہوتا ہے یہ کس طرح ہونا چاہیے، اور ہم اصل چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم کتنے زیادہ خرافات اور غلط رسومات کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ غلط رسومات اور خرافات ناجائز، حرام، بلکہ بہت حد تک بڑے بڑے گناہ کا باعث بن جاتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے فہم و گمان میں بھی نہیں آتا ہے کہ شاید یہ کوئی گناہ ہے۔ یہ کوئی کسی ایک گاؤں یا کسی ایک بستی کی بات نہیں ہے، یہ عموماً ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم اسے اپنے علم کی کمی کہہ لیں یا پھر اپنی غفلت کہہ لیں، لیکن ہم غور کریں کہ نکاح اور شادی کیوں کی جاتی ہے۔ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ دو خاندانوں کو ایک جگہ جمع کرنا، اور اس کے بعد جو دونوں میاں بیوی کی جو زندگی شروع ہوگی اس کے بعد جو آگے والی نسل چلے اور ایک اسلامی نظام اور ایک صحیح تربیت والا ماحول ملے اور ایک صحیح سسٹم کے ساتھ مسلمانوں کی آبادی بڑھے۔
لیکن اس کے برعکس اور یہ کہ یہ سنت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی ہو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میرے سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بات تو ویسے کسی نکاح کے اور کسی شادی کے پروگرام میں اکثر کی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ کرنا زیادہ مناسب اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی فرد واحد کے پروگرام میں بات ہوتی ہے، تو اگر وہاں زیادہ بات ہو تو ایسا لگتا ہے شادی خانہ والے کو کہ شاید یہ ساری باتیں میرے لیے اور میرے اوپر ہی ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اگر ہم عمومی طور پہ ان سب چیزوں پہ اگر بات کریں تو وہ زیادہ کارگر رہے گا اور کسی ایک بندے کے اوپر وہ بات نہیں جائے گی بلکہ ہم سب کے اوپر وہ بات آئے گی، کیونکہ میں بھی سماج کا حصہ ہوں، تو اگر کوئی چیز غلط ہو رہا ہے تو میں بھی اس کا برابر کا ذمہ دار ہوں، اور چونکہ میں امام ہوں تو میری ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے، میری رسپانسبلٹی زیادہ ہے کہ اگر میرے قرب و جوار میں، میرے مصلیان میں اور میرے جو اقتدا کرتے ہیں اگر ان کے اندر کوئی کمی اور کوئی کوتاہی ہو تو ایمان کا جو درجہ ہے سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے روکا جائے، چونکہ میرے پاس حکومت تو ہے نہیں کہ میں اسے ہاتھ سے روک دوں۔ دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے روکا جائے، اور تیسرا درجہ ہے کہ دل پہ برا سمجھا جائے۔ تو میں اپنے ایمان کے معیار کو اتنا نہیں گرا دینا چاہتا کہ میں صرف اسے دل سے برا سمجھوں، بلکہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں زبان سے اسے انکار کر سکتا ہوں، روک سکتا ہوں، تو میں اسے زبان سے روکنے کی کم از کم کوشش کروں اور اپنے عوام کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے مسلیوں کو کم از کم یہ بات بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دراصل جو ہمارے علاقوں میں جو شادیاں ہوتی ہے اس میں صرف ایک ہی چیز سنت ہے جو نکاح ہے، باقی شروع سے لے کر کے آخر تک لڑکیوں کی شادیوں میں تو وہ ساری چیزیں رسم بن کے رہتی ہے، اور مرد کی جو شادی ہوتی ہے اس میں ایک نکاح سنت ہوتا ہے اور ایک دوسرا ہے کہ وہ ولیمہ، یہ دو ہی چیز ہے۔ باقی جو آج ترقی یافتہ دور میں اور پیسے آنے کے بعد جو فیشن بڑھا ہے، عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہو رہی ہے، بلکہ اس میں بجائے اس کے کہ کمی آئے، تیزی کے ساتھ یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہے۔ آج سے 5-7 سال پہلے، 10 سال پہلے جو چیزیں نہیں ہو رہی تھی اب وہ چیزیں ہو رہی ہے، بلکہ اگر اسے اب نہ روکا جائے تو یہ چیزیں آگے بڑھ کے بہت آگے بڑھ جائے گی۔ پھر خدشہ ہے کہ نکاح نہ ہونے کے بجائے جو ہے کہ وہ بالکل سارے ہندوانہ رسم کے طرح ور اور ودو کا کنیا دان ٹائپ کا اور کچھ ہو جائے، بس ایک رسم کے طرح صرف ہمارا نکاح بچ چکا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم غور کریں کہ سب سے پہلے جو لڑکیوں کی شادیوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں خصوصی طور پہ بارات جایا جاتا ہے اور اس کے بعد غیر محرم ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو کر کے رہتی ہے، حالانکہ غیر محرم کو دیکھنا، اس سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں سراسر حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہیں پہ بھی جہاں پہ بارات جایا جاتا ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے دولہے کا استقبال کس سے ہوتا ہے؟ چند غیر محرم دوشیزہ بن کر کے اور بالکل اڑیانیت والی لباس پہن کر کے آتی ہے، اور وہ اپنے ہونے والے جیجا جی کے ساتھ اور ان کے دوسرے بہن بھی کے ساتھ سب کے ساتھ بالکل خلط ملط ماحول میں ہر طرح کی وہ چیزیں کرتی ہے جس کا اسلام میں کسی بھی طرح سے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور باقی سارے لوگ تماشائی بن کے اسے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے کوئی بھی غلط کہنے کی نہ تو ہمت رکھ رہا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کے ذہن میں یہ بات جا رہی ہوتی ہے وہاں دیکھنے والوں میں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، بالکل سراسر حرام ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ استقبال میں مرد حضرات رہتے، ان سے ادب سے پیش آیا جاتا اور اس کے بعد پھر انہیں جو اکرام ان کا کرنے کا ہے، انہیں کھانا وغیرہ کھلانے کا وہ کرایا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو ان کے سامنے جا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں سے آیا ہوا رواج ہے، لیکن پتہ نہیں کس طرح سے یہ ہمارے مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری رواجیں ہیں، جو الگ الگ رسومات ہیں، لڑکے کی شادی میں اسے آنگن میں بیٹھا کر کے بالکل چاروں طرف سے عورتیں اس کو گھیر کر کے اس کے پورے جسم میں تیل لگاتی ہے، مالش کرتی ہے، حالانکہ اس کے جسم کو چھونے کا حق صرف اس کی بیوی کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، چاہے وہ اس کی چچیری بہن ہو، چاہے اس کی وہ بڑی امی ہو، چاہے اس کی وہ مامی ہو، اس کی خالہ ہو، کسی کو حق نہیں ہے۔ اسی طرح سے لڑکیوں کو بھی بیچ آنگن میں بیٹھا کر کے سر عام اس کو ہلدی کسی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ لگانا ہے تو اسے گھر کے اندر بھی لگایا جا سکتا تھا، لیکن اسے سب کے سامنے زینت بنا کر کے کرنا، یہ ایک حرام تو حرام ہے ہی، ایک تہذیب اور ایک غیرت کے بھی خلاف عمل ہے کہ جسے کوئی بھی ذرا سے بھی غیرت رکھنے والا انسان اسے دیکھنا برداشت نہیں کرے گا کہ ہم کیسے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔
غرض کے جتنی بھی ساری رسومات ہمارے نکاح کے نام پہ، شادیوں کے نام پہ ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں حرام اور بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب ہم سے کروا جاتی ہے۔ ایک نکاح جو ایک پاکیزہ عمل ہے، ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے بڑی بات کہ نکاح ایک عبادت ہے، اور ہم اس عبادت کو کرنے کے آڑ میں اتنے سارے گناہوں کو ہم کر دیتے ہیں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں رہتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنے آئیں اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم کچھ غلط رسومات کر لیں تو پھر ہمیں لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی آپ نماز پڑھنے گئے تھے یا آپ گناہ کرنے گئے تھے؟ تو جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، اسی طرح سے نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ اسے اسی طرح سے کرنا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی میں اسے ہم اپنے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی تھی؟ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، ایسے صحابی موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مالدار صحابی تھے کہ ان کی جو تجارت کا جو قافلہ چلتا تھا وہ مدینہ سے لے کے ملک شام تک راستے میں صرف اونٹوں کی پوری قطاریں لگی ہوئی رہتی تھی، بلکہ اگر وہ اس زمانے کے اندر اگر ان کے پیسوں کو اگر کنورٹ کیا جائے تو وہ ٹریلینئرز اور اس سے بھی کئی زیادہ مطلب ہوں گے، وہ بلینئر سے بھی کئی زیادہ ان کی سمپتی اور ان کا جو وہ ہوگا اس سے زیادہ ہوگا۔ لیکن ہم اتنے سارے صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں، اپنے اسلاف کی زندگی پڑھتے ہیں، اس میں سے کسی میں ایک ایسا کوئی تصور نہیں رہتا ہے کہ شادی میں یا نکاح میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم لوگ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان ساری چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایک بندہ کرنا چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ ہم سب کو مل کر کے متحد ہو کر کے یکسو ہو کر کے سوچنا پڑے گا کہ ہمارا سماج کس دشا کی طرف جا رہا ہے اور اس کا کیا غلط امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ اسی خلط ملط ماحول میں نہ جانے کتنے سارے لڑکے اور لڑکیوں کے غلط تعلقات اور غلط رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، اگر ہم ان سب چیزوں پہ پینی نظر نہیں رکھیں گے اور اسے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور بہت جگہ ہمیں یہ ساری باتیں سننے کو بھی ملتی ہے کہ فلاں جگہ شادی میں کوئی گئے اور وہاں سے دو لڑکے اور لڑکی کہیں بھاگ گئے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے گاؤں سماج میں، معاشرے میں ہو رہی ہے۔ تو پلاس منی ایک تعلیم یافتہ گاؤں ہے، ایک تہذیب یافتہ گاؤں ہے، ایک علم کا گہوارہ ہے، اور ہم لوگ اس کی پہل کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو شادیاں ہو رہی ہے، جو ہو گئی وہ ہو گئی، لیکن اب انشاءاللہ جو بھی شادی ہوگی تو ہم اس طرح کے غلط رسومات کو نہیں کریں گے۔ جو صحیح طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے، اسے ہم کریں گے انشاءاللہ، اور جو غلط طریقہ ہے اسے ہم مکمل طور پہ موقوف کر دیں گے اور ہم پورے علاقے کے لیے ایک مثال بنیں گے۔ ہم سب اگر پہل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سے ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو دوسرے جگہوں پہ ہوتی ہے۔ بہت سارے جگہوں پہ ڈی جے لے کر کے بارات آتے ہیں، یا باقاعدہ چاہے وہ ولیمہ وہ چھوٹا سا کرے لیکن وہ ڈی جے لے کر کے بارات جائے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ ہی ہمارے یہاں سے کوئی اس طرح کا کوئی بارات اس طرح سے جاتا ہے، نہ ہمارے یہاں پہ کسی کو آنے کی اجازت ہے۔ تو ہم اگر اس ایک عمل کو کر رہے ہیں تو باقی عمل کو بھی ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے کر سکتے ہیں۔ بس پہل کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی ہمت جٹانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اگر چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بھی ہم سے ہو جائے گی۔ بس ہمیں تھوڑی سی فکر کرنی پڑے گی اور تھوڑا سا ذہن میں یہ رکھنا پڑے گا کہ جو کام ہم اتنے پیسوں کو خرچ کر کے اور اتنی ساری چیزوں کو کر رہے ہیں، اگر ان ساری چیزوں کا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر جواب دے دینا پڑے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ نہ رہیں اور پھر ہمارے پیسے بھی برباد ہوں اور ہمارے بچوں کی بھی زندگی برباد ہو اور یہ ساری خرافاتیں اور غلط رسومات بھی ہو جس سے ہم گناہ کے مرتکب بھی ہوں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے سارے فضول رسومات اور غلط چیزوں کو کرنے کی؟ یہ بات کوئی بھی اپنے دل پہ نہ لے، کیونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ تھا اور ایک بہت ہی ضروری مسئلہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اسے بس سرسری طور پہ لے لیا جائے۔ ہم سب گاؤں کے جتنے ذمہ داران ہیں ہم اس میں غور و فکر کریں، مشورہ کریں اور ایک کمیٹی بنائیں ہم لوگ کہ اس طرح کے علاقے میں کہیں پہ بھی ہماری شادیاں یا کوئی بھی اس طرح کا پروگرام ہوگا تو ہم اسے بالکل کوشش کریں گے مکمل طور پہ کہ ہمیں گناہوں سے اسے پاک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں نوجوانوں کا بھی ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے کہ نوجوان ہی اگر چاہیں گے تو وہ ان سب چیزوں پہ روک تھام کر سکتے ہیں، کیونکہ اسے روکنے کا بھی اور اسے بڑھانے کا بھی دونوں کا کریڈٹ نوجوانوں کو ہی جائے گا۔ وہی ہے جو مطلب عوام کو اور قوم کو صحیح ٹریک پہ، صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں۔ نوجوان اگر کمر بستہ ہو جائیں اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو ہمارے گارجین ہیں، وہ ہمارے سرپرست بن جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کاموں کو اصولی طور پہ اور بہت ہی نرم انداز سے، بہت پیار محبت سے اور شفقت کے ساتھ ہم ان کاموں کو کر سکتے ہیں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔